اسٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں 20 جون 2003 کو ہم نے اپنا یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا. آج 20 جون 2010 ہے. آج لو اسٹاک کو 7 برس مکمل ہو چکے ہیں. اس خوشی کے موقع پر میں نے ایک مہمان کو دعوت دی ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انور مقصود صاحب؟ جی بھائی آپ سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے. جی جی ضرور کیجیے. آپ جو سوال آپ کریں گے میں اس کا جواب دوں گا آپ کو. آپ کیا کرتے ہیں؟ واہ 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 واہ. یعنی دیکھیے کیا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. یعنی یقین جانیے اتنا عرصہ ہو گیا مجھے, کئی دفعہ لوگوں سے بات چیت کا موقع ملا, لیکن کسی نے اتنا میٹھا اور اتنا خوبصورت سوال مجھ سے آج تک نہیں کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں. یعنی بہت اچھا سوال. یہ بتائیے کہ یہ جو سوال ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کے ذہن کامل میں آیا کیسے؟ بھائی سیدھا سادہ سا سوال ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے سیدھا سادہ سوال ہوگا یہ آپ کے لیے, سیدھا سادہ سوال ہوگا آپ کے لیے. میرے لیے تو یقین جانیے یہ سوال کہ آپ کیا کرتے ہیں اس شدید گرمی میں انور مقصود صاحب ایسے ہے جیسے ٹھنڈی ہوا کا وہ جھونکا جو میرے اس گال سے ٹکرایا جو آپ کے سامنے ہے. بھائی کرتے کیا ہیں آپ؟ دیکھیے ٹون چینج مت کیجیے انور صاحب, ٹون چینج مت کیجیے, کیونکہ جس ٹون میں آپ نے پروگرام کا آغاز کیا, السلام علیکم آپ کیا کرتے ہیں, پھر اچانک آپ نے ٹون تبدیل کر دیا, اس سے جو ہے سوال کا رخ جو ہے یا جواب کا رخ بدل سکتا ہے. تو اس لیے جب آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, اس میں ایک محبت کی چاشنی سی لگی تھی مجھے. یعنی پھر اچانک آپ چیخ رہے ہیں زور سے کہ آپ کیا کرتے ہیں, یہ ٹون چینج کرتے ہیں سارا دن. اب دیکھیے, اب برا مت مانیے گا, یہاں اب آپ نے اپنے سوال کو طویل کر لیا, بڑھا لیا. یعنی پہلے آپ نے جب میں آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں سارا دن. اب سارے دن کا آپ نے دیکھے گویا اضافہ کر لیا. اب برا مت مانیے گا اس میں. تو اب آپ نے سارا دن کیا کرتے ہیں, تو اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ کہ ہم سارا دن جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہی کام کرتے ہیں جو 6 بلین انسان دنیا کے کرتے ہیں. اور یقین جانیے کہ دیکھیے میرا پروگرام 22 منٹ کا ہے. جی میرا پروگرام 22 منٹ کا ہے ٹوٹل, اس بات کا خیال رکھیے. نہیں تو پھر تو یہ تو بہت, کیونکہ جو لوگ سب صبح جو کام کرتے ہیں میں وہیں پہ اخبار بھی پڑھتا ہوں. اب اخبار پڑھتا ہوں میں 20 منٹ, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا پروگرام صرف 22 منٹ کا ہے, تو رہ گئے 2 منٹ. تو 2 منٹ میں تو کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ دیکھیے میں نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. دیکھیے آپ برا مت مانیے گا, میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ جی ضرور. وعدہ کریں آپ برا نہیں مانیں گے. جی نہیں ایسے نہیں, جی نہیں, محبت سے کہیے کہ میں برا نہیں مانتا. میں برا نہیں مانتا. اب دیکھیے سوالات کے ڈھیر ہیں, اگر قریدنا شروع کریں لاکھوں کروڑوں سوالات بنتے ہیں, مگر آپ صرف اسی سوال کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو اس سوال کی ضرورت چندہ کیوں پیش آ رہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اگر اتنا ہی ضروری ہے تو وقفہ لیجئے, میں آپ کو وقفے میں بتا دوں گا. وقفے میں ابھی دیر ہے, آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. اچھا ہم جو کرتے ہیں, ہاں 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 ہم جو کرتے ہیں اس میں اندھیر ہے.
ہم جو کرتے ہیں اس میں اندھیر ہے. اگلا سوال کریں. آپ جا سکتے ہیں جی. پھر آپ مجھے نہیں پہچانتے. نو، آئی ایم ناٹ یور کپ آف ٹی. آپ نہیں پہچانتے مجھے. ایسے ہی آپ نے منہ اٹھا کے کہہ دیا کہ آپ جا سکتے ہیں. اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا میں. جب تک پورا انٹرویو نہیں ہوگا انور مقصود صاحب بھول جائیے. وہ کوئی اور ہوں گے، وہ کوئی اور ہوں گے. آپ مجھے اس طرح انٹرویو ختم نہیں کر سکتے. میں نے میرا آپ کو مطلب ٹائم ہے دیا مجھے اتنا. پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو میں گفتگو کو آگے کیسے بڑھاؤں گا؟ تو آپ گفتگو کا دائرہ پیچھے لے جائیے، جس طرح پوری قوم جا رہی ہے. بیک ٹو 14 اگست 1947. میں اس وقت پوری قوم سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں انور مقصود ہمارے میزبان ہیں. ان سے بات چیت ہوتی رہے گی، گفتگو جاری ہے. آپ اشتہار دیکھیں. ابھی اشتہاروں کا وقت نہیں ہوا ہے. کس قدر سخت زبان یوز کر رہے ہیں آپ. ٹون اپنا مت بدلیں. آپ نے تو جی مشکل میں ڈال دیا. چلیں یہ بتا دیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ کاروبار کیا ہے؟ اب دیکھیں انور مقصود صاحب، بات یہ ہے کہ بتا تو دوں میں، لیکن یہ بتانے میں کہ میرا کاروبار کیا ہے اس میں تقریباً لگیں گے کوئی 1-1.5 گھنٹہ لگے گا. اور آپ کا پروگرام بقول آپ کے صرف 22 منٹ کا ہے. ایماندار ہیں آپ؟ لیٹ می تھنک. 50%. کیا مطلب 50%؟ مطلب یہ کہ روزانہ نہاتے ہیں اور صفائی جو ہے انور مقصود صاحب وہ نصف ایمان ہے. آپ سے بات کرنا فضول ہے. یہ تو جملہ میں کروڑوں دفعہ سن چکا ہوں. میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ کو انکم سپورٹ کا فارم چاہیے؟ یہ ہے بڑا مشکل کام، لیکن میں کوشش کروں گا. صرف مجھے اتنا بتا دیں آپ کیا کرتے ہیں. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا. یعنی آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں کیا کرتا ہوں، تو یہ میں بتا دوں گا. ایسی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. جسٹ ریلیکس. اتنی جلدی ہے نہیں، کوئی خاص ایسی جلدی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے ویسے بھی میں آپ کے کام آ سکوں کوئی. آپ یہ بتائیے، میں بتاتا ہوں. آپ یہ ایکسپریشن یہ ٹھیک تھا بالکل، یہ کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں ابھی پتہ چلے گا آپ کو. دیکھیے ذرا دھیان سے سنیے گا. آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ کتنا پڑھا ہے؟ میں نے BA آنرس کیا ہے. BA آنرس کیا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو MA کی ڈگری چاہیے؟ کیوں؟ 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 یوں؟ یہ سب نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں. MA کی ڈگری چاہیے یا نہیں؟ MA کی ڈگری وتھ اوریجنل ربر اسٹیمپ. گفتگو جاری ہے جی. اشتہار دیکھیں آپ. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے جی. وقفے سے پہلے جو بات آپ نے کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. مثلا میں نے آپ جعلی ڈگریاں بناتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ جعلی ڈگریاں بناتے ہیں. میں جعلی ڈگری بناتا ہوں. اب میں اس کا جواب آپ کو تفصیل سے دینا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو. آپ نے کہا کہ میں جعلی ڈگری بناتا ہوں. جی. پاکستان میں یاد رکھیے گا، انٹیلیجنٹ آدمی کو وہی کاروبار کرنا چاہیے جو کاروبار پھولے پھلے. اب اصلی ڈگری میں نہ یہاں ملازمت مل سکتی ہے اور نہ یہاں زندگی ہنسی خوشی بسر ہو سکتی ہے. کمان بولیں. تو آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. پھر وہی بات کر رہے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں. چلے میں بال آپ کے کورٹ میں پھینکتا ہوں. آپ یہ فرمائیے، اگر بائی چانس آپ کے ذہن میں کوئی قیاد آ رہا ہے تو آپ وہ بتا دیجئے کہ یہ قانونی کام کریں. میں موجودہ اپنے پیشے پہ آپ کے سامنے جوتے اتار کے لات مار دوں گا. ہزاروں قانونی کام ہو رہے ہیں. نو ناٹ لائک دس. ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں، سیدھا سیدھا بتائیں کہ کون سا قانونی کام ہو رہا ہے. یہ مت بھولیں کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں. وہ سب اپنی جگہ پر ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو. صرف یہ بتا دیں کہ قانونی کام کیا ہو رہے ہیں.
ایک جعلی ڈگری بنانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں آپ؟ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اتنے پیسے لیتے ہیں اتنے پیسے لیتے ہیں. پہلے یہ بتائیں قانونی کام بتائیں, قانونی کام بتائیں نا. دوسرا وقفہ ہوگا جب وہ دوسرے اس کے وقفے میں دوران بھی بتا دوں گا دوسرے میں. وقفے میں بھی دیر ہے. تو قانونی کام اتنی جلدی تو یاد نہیں آ سکتا کہ کون سا ہو رہا ہے. بات کرتے ہیں. ایک ڈگری کے کتنے پیسے لیتے ہیں آپ؟ اصل میں انور مقصود صاحب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈگری پہ کہ ڈگری کون سی ہے. اب دیکھیے ایک مثال پیش کرتا ہوں اپنی. 2 سال پہلے ایک MNA نے مجھ سے ڈگریوں کا ڈنر سیٹ مانگا. ڈگریوں کا ڈنر سیٹ؟ ڈنر سیٹ ہوتا ہے کھانے کے لیے. اب وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ مجھے سارے جو ہے نا 8ویں جماعت سے لے کے یعنی گریجویشن تک کی تمام چیزیں ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کر کے دے دیں. کہنے لگے الیکشن کمیشن والوں کا کوئی بھروسہ نہیں, یہ کہہ دیں کہ جی آپ نے 8ویں اور 9ویں کہاں سے پڑھی تھی. تو مارک شیٹ تک میں نے ان کو بنا کے دی, یعنی BA کی ڈگری تو دی میں نے, ساتھ میں 8ویں 9ویں کی مارک شیٹ بھی ان کے سامنے بیٹھ کے بنا کے دی. اور ہم وہ ایک ہیٹ اور وہ ایک وہ نہیں آتا گاؤن جو پہنتے ہیں جس میں ڈگری لیتے ہیں, وہ بھی ہم بیچتے ہیں. وہ پہنا کے, اللہ میرا بیٹے کا بھلا کرے, کیا فوٹوگرافی کرتا ہے اس نے, وہ پہنا کے ان کو ایک ڈگری ہاتھ میں لے کے ایک تصویر بھی کھینچی. میرے اپنے بیٹے کا اسٹوڈیو ہے انور مقصود صاحب, DJ اسٹوڈیو. DJ اسٹوڈیو؟ جی ہاں, ڈیجیٹل جعلی اسٹوڈیو. آپ کا بیٹا بھی یہی کام کرتا ہے؟ ہاں 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 ہاں, کیا اولاد ہے, باپ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے, بالکل باپ کے نقش قدم. آپ کے باپ بھی یہی کام کرتے تھے؟ یعنی کم و بیش یہی کام کرتے تھے, مگر اللہ معاف کرے ان کے نقش قدم پہ چلنا جوئے شیر لانا ہے. کوئی مائی کا لال ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتا تھا. کیوں؟ ان کی ایک ٹانگ خراب تھی اور وہ دوسری ٹانگ یوں گھما کے جب رکھتے تھے تو وہ اتنی دور جا کے پڑتی تھی. میں نے 2 دفعہ ٹرائی کی, جھوٹ نہیں بولوں گا, میں تو دونوں دفعہ چوک آ گئی. تو ابا کے نقش قدم پہ کوئی نہیں چل سکتا تھا. عجیب و غریب قسم کی گفتگو جاری ہے. آپ اشتہار دیکھیں. جی, وقفے سے پہلے آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے. میں بڑے فخریہ طور پہ یہ بتانے میں بہت فخر محسوس کرتا ہوں انور مقصود صاحب کے میرے والد صاحب کے لیے 3000 مسلمان مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. 3000 مسلمان؟ جی ہاں, پارٹیشن سے پہلے میرے والد قبلہ مرحوم نے 3000 جاہل مسلمانوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری دلوائی. مطلب سارا خاندان ایک ہی روش پہ چل رہا ہے. دیکھیے انور مقصود صاحب, اوریجنل بات کرنی چاہیے کہ اس ملک میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں؟ 30%. جی ہاں. اور مجھے فخر ہے کہ اس میں 20% لوگوں کو تعلیم میں نے دلوائی. اور کسی کو تعلیم دلوانا جو ہے وہ ایک نیک کام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو تعلیم دلوانا ایک نیک کام ہے. مگر جس طرح کے آپ سوالات کر رہے ہیں اس پروگرام میں, ٹی وی دیکھنے والے ویورز کو یہ تاثر ملے گا کہ میں ایک بے ایمان ہوں. آپ سراسر بے ایمانی کر رہے ہیں. نہیں, غلط بات کر رہے ہیں آپ. ہماری وجہ سے اس ملک میں جمہوریت آئی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے جمہوریت آئی ہے اس ملک میں. کھلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی وجہ سے. ٹون مت چینج کیجئے, ٹون مت چینج کیجئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر گریجویشن کی شرط ہے یا نہیں ہے. جی. وہ لوگ, وہ MNAs اور MPs جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا, ان کو ہم نے گریجویشن کروا دیا. یہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر سارے جعلی ڈگری والے پکڑے جا رہے ہیں. تو یہ ان کا اپنا قصور ہے. کیا قصور ہے ان کا؟ انگریزی میں کیوں بات کرتے ہیں بھائی؟ ہماری قومی زبان اردو ہے, اردو میں بات کریں, اردو میں بات کریں. میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو علاقائی زبان میں بات کرتا. ایک غلط انگریزی کا جملہ بولتے ہو پکڑے جاتے ہیں. کبھی آپ پکڑے گئے؟ ایک دفعہ 2 افسران آئے تھے پکڑنے کے لیے. افسران آئے تھے 2 پکڑنے کے لیے. ذرا میں ہنس لوں. ایک کو میں نے MBA کی ڈگری دے دی اور دوسرے کو میں نے ڈاکٹر بنا دیا. دونوں خوش خوش واپس چلے گئے. میں نے ان سے پیسے بھی نہیں لیے تھے.
جو MBA ہے وہ بینک میں ملازمت کر رہا ہے اور جو ڈاکٹر ہے وہ بلدیہ میں کلینک چلا رہا ہے. یہ آپ کس طرح بناتے ہیں ڈگریاں؟ دیکھیے یہ ٹرک آف دا ٹریڈ ہے انور مقصود صاحب. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اس طرح کی باتوں سے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ میں اس ملک کو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں ان کو میں ڈگریاں فراہم کر کے اس ملک کی خدمت کر رہا ہوں. آپ مفت تو نہیں دے رہے ڈگریاں نا، آپ پیسے لیتے ہوں گے. بالکل پیسے لیتا ہوں میں. یعنی گریجویشن کی ڈگری کے 4 لاکھ روپے اور ماسٹرز کی ڈگری کے 6 لاکھ روپے، جس میں سے 2 لاکھ روپے ماموں لے لیتے ہیں. ماموں 2 لاکھ روپے کیوں لیتے ہیں؟ جی ہاں، ماموں 2 لاکھ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ وائس چانسلر کی دستخط کرتے ہیں. ہائے 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 مقصود بھائی، کیا دستخط کرتے ہیں کہ 3 دفعہ تو کورٹ میں وائس چانسلر بھی چکرا گئے. جب تک آپ جیسے لوگ میرے وطن عزیز میں ہیں یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. میرا ایک ویژن ہے، میرا ایک مشن ہے. میرا مشن یہ ہے کہ اگلے 3 برسوں میں شرح خواندگی اتنی بڑھوا دوں گا کہ پاکستان کا ہر آدمی پڑھا لکھا ہوگا. میں آپ سے ایک بات کہوں. جی. LLB کی ڈگری چاہیے. کیا کہا آپ نے؟ ابھی آپ نے کہا نا ایک بات کہوں، LLB کی ڈگری چاہیے. توبہ کریں آپ. یہ تو وقفے میں کر لیں گے، ان باتوں کو چھوڑیں. آپ LLB کی ڈگری لے لیں، بہت ترقی کریں گے. آپ سے مل کے مجھے دکھ ہوا. ہیں؟ آپ سے مل کے مجھے دکھ ہوا. آپ کو دکھ ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ بری بات ہے. یہ سب چھوڑیں، LLB کی ڈگری لے لیں. میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو اس وقت ماروں. ہاں تو LLB کی ڈگری لے لیں، جتنا دل چاہے کوٹنا مجھے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.